الله 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19 شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے مخاطب تو جو مجھے چھوڑ اور اسے جس کو میں نے تنہا پیدا کیا تھا، اکیلا بنایا تھا، اور میں نے اس کے لیے بڑھتا ہوا مال مقرر کیا، ایسی اولاد جو ہمیشہ کی حاضر باش، وہ ہم نے اس کو دی۔ میں نے اس کو ہر طرح کے اسباب پورے طور سے مہیا کیے۔ پھر کیا وہ یہ طمع کرتا ہے کہ میں یہ ساری چیزیں بڑھاؤں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرنے والا ہے، جس کی سزا بھی یہ ہے کہ یقیناً میں اس کو چڑھاؤں گا دوزخ کے خاص پہاڑ صعود نامی، اس پہ میں چڑھاؤں گا۔ یہ وہ بدبخت ہے، اس نے قرآن کے متعلق پہلے سوچا، پھر ایک رائے ٹھہرا کر ایک رائے تجویز کی، اس پہ وہ برباد ہو کہ اس قدر اس نے اپنی رائے تجویز کی پھر برباد ہو۔ کیسی اس نے تجویز اختیار کی؟ اس کے بعد اس نے حاضرین کو دیکھا، اپنی پیشانی مڑوڑی اور منہ چڑھایا، اس کے بعد اپنی پیٹھ پھیری اور تکبرانہ انداز سے کہنے لگا، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک جادو جو نقل ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اللہ فرمایا اور ان ھذا الا قول البشر، یہ تو ایک انسان ہی کا قول ہے، سو اس کے اس جملے پر ہم اس کو سقر میں داخل کریں گے۔ آپ جانتے بھی ہیں سقر کیا ہے؟ سقر وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے گا، اور یہ جہنم سقر اس کو چھوڑے گی نہیں۔ یہ کھاد ادھیڑ دینے والی جگہ ہے جس کے اوپر 19 داروغہ اللہ نے مقرر کیا۔ قرآن مجید کی سورہ مدثر جو 29 پارے میں ہے، اس کی یہ چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں نے سنا۔ اس میں ولید بن مغیرہ جو بدبخت زمانہ تھا، اس کا اللہ رب العزت نے واقعہ
بلکہ اس کی حال بد کو اللہ پاک نے سے بیان کیا۔ میرے اور آپ کے لیے اس کے اندر عبرت کا جو سامان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی عظمت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کے متعلق بے عزتی والا برتاؤ قرآن سے نہ کرنا چاہیے، نہ اپنے عمل سے نہ اپنی زبان سے، ورنہ اللہ کو بہت غیرت آتی ہے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ میرے کلام کے بارے میں اس میں ایسا ہوتا ہے، کیوں نہ غصہ آتا؟ اس لیے کہ اللہ کا کلام، مان لو کہ ایک مقرر ہے، ایک واعظ کہنے والا ہے، ایک مصنف رائٹر ہے، اور کوئی آدمی جب اس رائٹر کی کتاب کو لے کر، لکھنے والے مصنف کی کتاب کو لے کر یہ کہہ دے اس کی کتاب میں کچھ لینے کا، اس کی کتاب میں تو یوں ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے، اس میں تو اتنی غلطی ہے، یا واعظ کرنے والے کے واعظ کے مطابق یہ کہہ دیا، اس کے واعظ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کی بات کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اس لکھنے والے کو غصہ آتا ہے، واعظ کہنے والے کو غصہ آتا ہے، اچھا اس نے ایسی بات کہی، ہاں یہ تحکم الحاکمین ہے، اللہ تو وہ ہے جو پاک و بعید ہے، جس نے اپنے آپ کے متعلق کہا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ہر عیب سے وہ پاک ہے، اس کے کلام میں ذرا برابر بھی کہیں پر بھی مجھے اور آپ کو انگلی رکھنے کا جو ہے موقع نہیں۔ بالکل اللہ کا کلام عظمت والا، بڑائی والا، پاکی والا، صفائی والا، اور اس کلام کے اگر کوئی توہین کرے جیسے کہ اس وقت کے زمانہ نے کی، تو پھر اللہ کیسے چھوڑیں گے اس کو؟ اللہ رب العزت نے تو اس کے ساتھ جو ہے لڑنے کا پورا انداز بتلایا، اور کیا فرمایا؟ ذرنی ومن خلقت وحیدا، اے نبی جی ذرنی مجھے چھوڑو اور اسے چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا، جب بنایا تھا، جب پیدا ہوا، جب جنم لیا، اس کے پاس مال نہیں، اس کے پاس اولاد نہیں، اس کے پاس کپڑے نہیں، دنیا کے اسباب نہیں، سب کچھ ہم نے آہستہ آہستہ چڑھتے دن پر ہم نے سب کچھ دیا، اور اب وہ سب کچھ ملا کر اس کے اوپر اپنی ہوشیاری تھا قرآن مجید کا لے جائے۔ یہ میرے تمہارے لیے عبرت ہے، کیونکہ ماہ مبارک کے اندر رمضان میں چونکہ قرآن مجید کے ساتھ میرا تمہارا تعلق زیادہ رہتا ہے، اس لیے میں بتلا رہا ہوں کہ قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، قرآن والے کی عظمت ہونی چاہیے، قرآن جس کے پیچھے سنتے ہو اس کی عظمت ہونی چاہیے، قرآن جو مجھے تمہیں سمجھاتا ہے اس کی جو ہے عظمت ہونی چاہیے۔ عظمت یہی ہے، قرآن والے کی زندگی بعد میں چل کر مذاق اڑا، یہ ایکسپریس تھی، یہ لوکل ڈبہ تھا، ہے نا، ہاں یہ میمو تھی، یہ تو دلی جنتا، اچھی بڑی طرح کے الفاظ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے، اس زبان کو اللہ جانتے ہیں، اس زبان کو اللہ جانتے ہیں۔ آج نہیں غلطی نہیں سدھاری تو ایک دن پھر پکڑیں گے، جب وہ زبان خمیازہ بھگتے گی اور بھگتتی ہے، ویسے بھی بولنا ہو، سمجھنا، اللہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے کلام کے بارے میں خاموش، اللہ کا کلام پڑھنے والا قابل قدر، اللہ جب اس کی قدر کرتا تو اور میں کو نہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی ہم قدر نہ کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ قرآن اور ابا قرآن والے جنت کے چودھری، جنت کے مکھیا، جنت کے سرپنچ، جنت کے نیتا اور سردار، قرآن والا، سمجھ رہے؟ چاہے وہ قرآن کے الفاظ جانتا، چاہے وہ قرآن مجید کے معنی جانتا، چاہے وہ قرآن مجید سے تعلق ہونے کی بنیاد پر جگہ جگہ مکاتب کو کھول کر قرآن مجید کے عاشق ہونے کی وہ سند پیش کرتا، یہ سب قرآن والے، اہل القرآن اہل اللہ و خاص، وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، سمجھئے؟ آج آپ لوگ کو علماء کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ معلوم ہے،
ساتھ ساتھ چلتے ہیں علماء کے ہیں، لیکن علماء کے ساتھ کیسے بیٹھنے کا یہی طریقہ اپنے کو معلوم نہیں، بات سمجھ میں آیا، وہ معلوم نہیں، تو پھر کیا علماء کی قدر کریں، علماء قرآن والے جن سے تعلق کیا طریقہ، اللہ رب العزت نے شکوہ کیا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے ایسی قدر نہیں کی۔ میں اس کو میں اپنا خواب سناتا رہا، اپنا خواب نہیں، ایک اور صاحب کا خواب میں سنا رہا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے آئے، رات بھر ہمارے گھر پہ قیام، کیونکہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، تو میں نے چاہا کہ چلو مسجد میں امام کی درخواست کی اس سے کروں، نماز بھی پڑھائی، درخواست کی نماز پڑھائی، زبردست عادت تھے وہ، نماز سے جب فارغ ہوئے اور دعا وغیرہ سب ہو گئی، اس کے بعد جب ہم نکلنے لگے جہاں چپل اتارے، جب وہاں پہ پہنچے میرے رشتے کے دادا ہوتا ہے، تو مجھ سے کہنے لگے ابے یار آج رات خواب میں نے تیرے ابا کو دیکھا، آج رات خواب میں نے تیرے ابا کو دیکھا، چونکا تیرا ابا یوں پڑھ رہے تھے قرآن مجید کیا ہے وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں کو کیا ہوا اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے ویسے ہی کرتے، وما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا اللہ کی عظمت کلی اپنے دل میں قائم رکھتے ہو نہ ظاہر کرتے ہو۔ ارے اس کا کیا مطلب ہے؟ میرا امتحان لینے کا بہت بڑے عالم سمجھے، ہر جگہ بولنے کا نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ پہ مسکرا کے کھا جانے کا، تو میں نے بھی مسکرایا، سمجھ گیا بولنا کیا چاہتا ہے، میں نے مجھے کیا سمجھ رہا ہے بالکل بھی نہیں، آپ نے خواب دیکھا بھی تعبیر سنا، وہ بھی حضرت ہے کہ یہ سب سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا کچھ آگے بڑھا، تو میں نے کہا کچھ 50 رہ گئی تو تعظیم میں تو بتلا دو، پھر تو کبھی دادا بھی تھے کچھ ہو تو بتلا دو، یعنی اصل اشارہ یہ کیا تھا تیرے پاس تیرے گھر جو آئے ہیں یہ میرا تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ سے لو لگانے والا انسان نا قدری مت کر، ما قدر اللہ نا قدری مت کر۔ تب بھی یہ بات میں بتلانا چاہتا ہوں، نکل گئی تھی ہمارا قدر اللہ حق قدر، علماء قراء حفاظ ائمہ دین سے نسبت رکھنے والے ان کی عزت ہوتی ہے، ان کی عزت ان کے جو ہاتھ پیر کی دست تھوڑی کر رہے ہیں، ان کی عزت اللہ کی نسبت سے کرو، جس کی نسبت سے اللہ کی نسبت سے کرو۔ بہرحال نہ قرآن کی توہین نہ قرآن والوں کی توہین، ہم نے دیکھا ہے جس نے قرآن کی توہین کی ہاتھ شل ہو گئے، قرآن والوں کی توہین کی خاتمہ چھن۔ دیکھا ہے یہ بولنا، سونا ہے پڑھا ہے یہ نہیں بولنا، دیکھا سمجھیے، بس یہ ساری توہین کے بعد اب اس واقعے کو سنو، یہ یہاں پر بتایا ہے۔ ولید بن مغیرہ مکہ معظمہ کا بڑا سردار تھا، یہ بڑا عزت والا اور مال والا تھا، مال اس قدر مکہ معظمہ سے لے کے طائف تک پورا راستہ، اس میں اکثر و بیشتر جو باغات تھے وہ اس کے تھے، حالانکہ طائف غالباً 70-80 کلومیٹر سے زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، جانا ہوا الحمدللہ 2-3 مرتبہ، پہلے تو چپکے سے گیا، پھر بعد میں چل کر پرمیشن جب ملتی رہی جاتے رہے، وہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار،
وہاں جامعہ ابن عباس بہت بڑی مسجد ہے، اور ٹھنڈی سی اصل کے وقت تو پورا ٹھنڈی لگی، پہاڑوں کو سرسبز و شاداب علاقہ، باغات انگور کے، مختلف طرح کی چیزوں کے۔ نماز کے بعد مسجد کے آنگن میں جس طرح عید بیچنے والے اپنے علاقے کی مساجد میں ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ اس طرح کے لوگ سبزی میں فروٹ بیچتے ہیں۔ تو لکھا یہ طائف تک اس کے بعد تھا، بلکہ یہ لکھا ہے سفیان میں اس کی سالانہ آمدنی 1 کروڑ کی تھی اس زمانے میں، اس زمانے میں جبکہ 1000 اس وقت 1 کروڑ کے برابر ہے، اس زمانے میں 1 کروڑ۔ اچھے خاصے بیٹے تھے، قرآن بیان کیا، اولاد بھی دے رکھی تھی اللہ نے اولاد ایسے وَبَنِينَ شُهُودًا، حاضر رہنے والے بچے، اس کے مطلب نہیں کر سکتے۔ اولا تو بنین کہا، لڑکے لڑکوں کیا ڈھیر تھا، لڑکیاں کوئی اچھی نہیں سی، اللہ نے لڑکے دی، یہ سب حاضر رہتے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ مانا اتنا تھا ولید کا کہ بیٹے کو کمانے کے لیے کہیں بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، بیٹھے بٹھائے پل رہے تھے۔ یہاں تو بچہ اگر 3 دن گھر پہ رہے تو آدمی کو ٹینشن آ جائے، آئے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے، بات سمجھے؟ کہہ دیا بنین شہودا، نیز اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے بچے فرما بردار تھے، فرما بردار۔ باپ یوں کہے کہ حاضر، یہ باپ کیا بات ہے، لبیک وسعدیک، میں حاضر ہوں۔ نمبر 3، بچے ایسے تھے، ایسے خوبصورت، ہمیشہ عزتوں کے لباس میں رہنے والے کہ اللہ نے اس کی عزت کے سامان میں جہاں مان دیا تھا وہیں یہ بچے دیے تھے کہ دنیا کا دستور ہے کہ جب کوئی بڑا آتا ہے اس کے ساتھ حواشی بھی جو ہوتے ہیں چیلے چپاٹے وہ ذرا دمدار ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑی ہستی آئی ہے نا، دنیا دار لوگ کہتے ہیں، دین والے نہارے دن تو دل دیکھتے ہیں، لیکن اجلا دل ہے کہ کالا دل ہے وہ تو یہ دیکھتے ہیں، ان کیا اس کا مطلب دنیا میں انٹری پڑنی چاہیے، انٹری۔ بڑا آدمی نا بڑے آدمی کے ساتھ 2-4 ذرا بڑے لمبے قد کے لمبے زلفے، بال پان کام میں جیکٹ لگائے ہیں، یہ سب کی لوکل چشمہ تو تھوڑا سا وٹ پڑتا ہے اس کا، بات سمجھ میں، شام، یہ سب اس کے مطلب۔ ہمیشہ حاضر رہنے والے لڑکے، ماں باپ کے فرما بردار، مالوں کا ڈھیر، اور باپ کی کسی مجلس میں باپ جاوے تو ساتھ میں سارا جب کٹا جاتا تو اس کے نتیجے میں اس کی اضافہ، ایسی اولاد بڑی نعمت کتنی بات، دنیا میں بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ میں تو یوں کہتا رہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول، ایمان، یقین، صحت وغیرہ کے بعد اگر سب سے بڑی دولت ہے تو اولاد، ایسے کچھ نہیں، کچا اولاد اچھے ماں باپ کے لیے، یہ سمجھو کہ بچے ماں باپ کے لیے جہاں بھر کا خزانہ، جہاں بھر نہ اولاد نافرمان تو جیتے جی جہنم، جیتے جی جہنم۔ آج کل کی اولاد ہے کیا بولا، ماں کے سامنے بولے، ماں کی تکلیف کو نہ سمجھے، ماں کو بڑی بڑی گالی دے، ماں کا انسلٹ کرے، ماں کی بے عزتی 50 جگہ پہ کرتا ہے۔ آج کیا قرآن کہتا ہے کہ اولاد اچھی تو آنکھوں کی ٹھنڈک، فرمان ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، یا اللہ ایسی بیویاں، ایسی
اسی لیے دے دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور رتا اللہ پاک نے یہ سب مال بھی دیا نا اولاد بھی دیا، لیکن جو بدماشی کی اور دستور الہی ہے، نعمت ملے نہ بدماشی کرے تو پھر نعمت اللہ کھینچ نے بدماشی اس نے کیا کی؟ اس نے بدماشی کی قرآن مجید کے خلاف جملے استعمال کیے، ان هذا الا سحر یؤثر، قرآن مجید کو جادو بتلایا، جادو علیہ باللہ منتر، اللہ پاک نے پھر سنا دی، اچھا اتنا سارا دیا چربی چڑھی، اب یہ سمجھتا ہے ایسی حرکت کرنے کے بعد کہ ہم اس کو مال بڑھائیں گے اولاد بڑھائیں گے، بالکل نہیں، ثم یطمع ان ازید، اب یہ امید رکھتا ہے کہ ہم بڑھائیں، بالکل نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اس خبر کے بعد اولاد کی پیدائش بھی بند ہو گئی، اور نمبر 2 کے اوپر مال کی بڑھوتری بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ اس نے حرکت قرآن مجید کے متعلق ایسی حرکت کیوں کی؟ یہ بھی سمجھنے جیسی بات ہے، یہ ایسی حرکت کیوں کی؟ لکھا یہ ہے کہ ایک مرتبہ، 2 قول لکھے ہیں، ایک مرتبہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ حامیم، ظہر کے بعد بنتی ہے حامیم المومن، سورہ مومن، سورہ مومن کی تلاوت۔ سورہ مومن بڑی زوردار سورہ، اس کی شروع کی آیات الیہ المصیر، صبح و شام آیت الکرسی کے ساتھ پڑھے تو اللہ پاک اس کی حفاظت کرے۔ یہ ایک مستقل وظیفہ کہ صبح کو آپ جب بسم اللہ الذی لا یضر 3 مرتبہ پڑھیں، وہیں پھر یہ بھی پڑھیں، آیت الکرسی 1 مرتبہ، اور سورہ مومن کی شروع کی آیات الیہ المصیر۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اگر کوئی آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اللہ صبح کو پڑھے، شام تک، شام کی پوری صبح تک اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بڑی مصیبت آپ کو ہے کہ میرے آقا نے اس کو پڑھا، یہ سن رہا تھا، اس نے جو سنا تو سن کر ہی جو ایک زوردار جملہ استعمال کیا قرآن مجید کی تصدیق میں، قرآن مجید کے سپورٹ میں، تائید میں، اس نے کہا واللہ لقد سمعت منہ کلاما ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجن۔ مجھے میں آیا اور کہنے لگا ارے آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے ایک ایسا کلام سنا، نہ وہ انسان کا کلام نہ وہ جنات کا کلام، بلکہ اس کلام کی تعریف میں وہ کہنے لگا ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ وان اعلاه لمثمر وان اسفلہ لمغرق وانہ لیعلو ولا یعلی علیہ وما هو بقول بشر۔ کہتا ہے یہ کلام تو ایسا ہے کہ اس کے اندر کو اگر دیکھو تو میٹھا، سنو تو میٹھا، اس کے اوپر کو دیکھو تو چمک، اس کی بلندی کو دیکھو تو پھلدار، اس کے نیچے کو دیکھو تو سیراب۔ جملے استعمال وَإِنَّهُ عَلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ۔ اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کلام بڑھتا چلا جائے گا، بلند تر ہوتا چلا جائے گا، اس کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ، لہٰذا مجھے یہ کہنے دیجیے کہ وما هو بقول بشر، یہ کسی انسان کے کلام نہیں ہے۔ اور کلام اللہ سنو تو صحیح ہے، دل سے سنو نا، اندھے ہو کے کہیں کو سنتے ہو، اندھے ہو کے سنتے ہو۔ ہاں، کلام کو کلام اللہ کی عظمت کے ساتھ سننا چاہیے۔ ایک ہی کلام الگ الگ آواز سے جب سنتے ہیں الگ الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پڑھنے کو حذیفی بھی پڑھتے ہیں، وہاں الگ سے کیفیت، شعیب بھی پڑھتے ہیں الگ کیفیت، غامدی پڑھتے ہیں الگ کیفیت، بات سمجھے، ابراہیم الاخضر پڑھے الگ کیفیت، الگ الگ حضرات الگ الگ انداز سے۔
ایک ہی سورت 16,000 آدمی کو لے کر اتارا، نہ سب آ کے پڑھے، نہ سب اچھے انداز سے پڑھے، نہ سب تھا کہ مجموعی اٹھائے، لیکن ایک کا بھی نظر 3 مرتبہ پڑھ لے اس میں بہت ہو گیا، رہنے نہیں آتا، بہت ہو گیا، یہ کتنی مرتبہ سننے سنتے سنتے جو نا اندر ہو گئے، لیکن اللہ کا کلام نہیں، تو یہ وہی کہہ رہا ہے نہیں طلب حیدرآباد مٹھاس شرما پھلدار سیراب بلندی، یہ سب کلمات اس نے استعمال، اور یہ معمولی انسان نہیں بول رہا تھا، قوم کا سردار بول رہا تھا۔ ایسے کلام کو سیکھنا چاہیے، اور اگر سیکھ رہے ہیں تو اپنی سعادت سمجھنی چاہیے۔ سیکھنے والے سیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ انکلیشور کی مسجد میں تھا، وہی میرے 10-15 دن نہیں وہاں تو میں نے پورا محنت کیا، اور اسی طرح کی وجہ سے نہیں، پہلی تراویح ہوئی، تراویح میں پڑھاتا تھا مجالس میں، پہلی تراویح ہوئی، ایک میواتی بڈھا مجھے معلوم بھی نہیں، وہ بھی وہاں پہ تھا، وہ معلوم نہیں کہاں سے چڑھا رہا تھا، تو وہ آیا نہ آ کر کہنے لگا بولی جی، میں نے جی بولیے، کہا میں تو تمہارے ساتھ رہوں، کیا میں تو تمہارے ساتھ رہوں، ہاں پورا مہینہ تو تیرے ساتھ رہوں گا، بولی یار یہ کہاں گئے ذرے پڑے میرے۔ پھر آہستہ سے اس نے کہا کھانے پینے کی فکر نہ کریو، وہ تو اللہ کھلا دے گا، میں تو ایک نیت کے ساتھ تیرے ساتھ رہوں، تیری بات سنوں، تیرا بیان سنوں، میں تیرے پاس قرآن سیکھوں، قرآن سیکھوں، مجھے قرآن نہیں آتا اور سن لے، میں تو غریب ہی ہوں، یہ بات ہے مجھے عالمی کی کسی علاقے زندہ ہے تو اللہ روک لے کی توفیق دے، اور اگر چل رسے تو اللہ خبر کو سب لوگوں فرما کام میں کوئی غریبی ہوئی، اتنی زمین نے یہ بچے نے وہ سب نہ میوات کی پورا جامع مسجد میں میرا بیٹا خطیب نے امام، میں بھی چوکا، کہا سب پیسے جمع کر کے مجھے حج بھی بھیجنا چاہے، میں نے ان سے کہا ارے مجھے تو جو ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو اللہ کے گھر کس اسکول کو لے کے جاؤں، میں پہلے تو قرآن سیکھ کے آؤں، پھر اس کے بعد اللہ کے گھر جاؤں، تو قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اللہ نے تیرے ساتھ مجھے لگا دیا، میں بھی خوش ہوا، چل رہا ہے اپنے کھاتے میں ایک دو کھولا، پہلے دن سمجھے اپنا رکھا ہے، وہ ساتھی کو کہتے میں دیکھ یہ بھی ہے، تو فکر نہیں کھانے میں پسند ہے، وہ تو اللہ پاک سے نظام بنائیں گے، میرے ساتھ دو تین ساتھی تھے، اس وقت آج سے 15-20 سال کے ساتھ رہے، تو پہلے تختی منگوائی، تختی پڑھی، پھر احسن القواعد نے بچوں کی طرح جب چھوٹے بچوں کے پاس جا کے چھپتا تھا، تقریباً اس وقت اس کی عمر 70 سال کی ہوئی، 70 سال کا بڈھا جا کے کس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے، 8 سال کے بچے 10 سال کے بچے کے سامنے سیکھتا رہا۔ آج ہم لوگ ہوتے ہیں علماء اپنے پاس ہوتے ہیں، کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، توفیق ہوتی ہے، ہاں مجھے چلتی ہے چلنے دو، پھر بعد میں آپ حضرت کی طرح کچھ نصیحت کر دے، ذرا کچھ سکھا دے، یہ نہیں آتا وہ یہ تو کچھ ہاں دعا کروا لیں، حضرت دعا کر دینا، ٹھیک ہے میں دعا کر دوں، اور دعا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن سیکھنا بھی تو چاہیے، سیکھنا بھی تو چاہیے، آ کے بولے تو صحیح، جی نہیں لگتا قرآن مجید پڑھنے میں، جب دیکھو تو موبائل دیکھنے کا جی ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، جب دیکھو تو تم سے دوستوں نے یاروں کے ساتھ بات کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو حضرت کیا طریقہ اختیار کر کے ذرا گاڑی کنٹرول میں آ رنگ ریز کے پاس رہے تو کپڑے رنگیلے ہوتے ہیں، گھاٹی کے ساتھ رہے تو کپڑے یعنی چکنے ہوتے ہیں، کوئلے والے کے پاس رہے تو کپڑے کالے ہوتے ہیں، تو پھر علماء کے ساتھ رہے تو دل بھی کچھ ہونا چاہیے، پہلے نے ہم پہ پریورتن کیوں نہیں، انقلاب کیوں نہیں،
تڑپ نہیں، تڑپ بہت بڑی بات ہے، اس کی تڑپ تھی نہ وہ اس طرح سے سمجھے مجھے بھی بہت ہنسی آ رہی یار یہ بچے کے سامنے بڈھا دیکھو کس طرح سے نہ جیسے بچے، بلکہ وہ تو بڑا عجیب تھا، وہ یوں کر کے کونی زمین پہ لٹکا دے یوں کر رہا اور کچھ نہیں، یوں کر کے بچے کے سامنے عجیب طرح سے وہ پڑا، دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مجھے تو بڑا یاد کرنا ہوتا میں تو کسی کے حوالے کر دیتا پھر سن لیتا تھا اس کو، تو اس نے الف جو ہے وہ ترتیب بھی پوری کی نا اصل قواعد ہے کتنے میں آ گیا 29واں، جب 4 ہو گیا ہم کہا اب یہ کیا کرے گا، ہم مولوی مجھے تو کسی مدرسے میں داخل کرا دے، کیا کہا مجھے تو کسی مدرسے میں داخل کرا دے، میں کہا چل یہی کام اس نے اچھا کہا، یہ اچھا کہا، تو پھر اب وینٹیلیشن میں بتایا سیدھے وہیں سے گاڑی میں نے اپنی گاڑی میں بیٹھا ہے کہا تھا پورے گھر نہیں گیا پہلے اس کو پکڑ کے لے گا سیدھے ماموں کے پاس، حضرت مفتی صاحب تو علم کے رسیا انسان، جیسے پہنچا بات رکھے ارے ماشاء اللہ سمجھے تم تو رمضان کا تحفہ لے کر آئے، عیدی لے کر آئے، اب بتا ایسے ہی آدمی کی ضرورت ہے، ایک بھی ایسا نکل گیا تو یہ مدرسہ کامیاب، اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے، ہر جگہ پر علم، ہر جگہ علم، جب دیکھو تب علم کی بات، 4.5 سال ان کے گزرے قید خانے میں، سمجھے جب بھی گئے 1 منٹ کی بات ادھر کیسے بچے یہ وہ، ورنہ پھر سیدھے علم کی بات، 1 گھنٹہ ٹھہرے ہے تو علم کی بات، کوئی دوسری بات ہو چکی، کبھی کہ بیٹا بہت دن ہو گئے قرآن کی سنا چلی قرآن سنا، پھر کبھی دین کی باتیں شروع کر دی، کبھی کیا اللہ اس علم کی بنیاد پر انہیں حجت و میتا مقام و مرتبہ اللہ نے بات نہ تو ان کے پاس میں نے دے دیا تو بوڑھا لگ گیا وہاں پہ 2 سال مکمل رہا، میں وہ آتے جاتے رہتے گھر پہ، یہ میرا گھر ہے آپ آتے جاتے رہے، ضرورت میں تو وہاں پڑھا تھا آتے جاتے رہے، اور ماشاء اللہ قرآن سیکھا، پھر اس کے بعد گیا، پھر اس کے بعد ابھی یہ 2 سال سے نظر نہیں آیا، سمجھنے والے نہیں کیا، لیکن میرا پتہ نہیں میں بات کروں گا، سمجھ رہے نا، یہ قرآن کی عظمت نہیں ادھر یہ قرآن کی گستاخی دیکھو، سمجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قرآن پڑھا تو یہ بول اٹھا، یہ جو بولا ہے یہ تو قرآن کی تائید میں بولا، جب قرآن کی تائید میں بولا تو سارے قریشوں کو پتہ چلا ہو ہمارا سردار قرآن کی تائید میں بولا، سب پریشان، سب کے منہ گر گئے، بھائی یہ تو ہمارے مخالف کی فیور میں بولا نا، اپنا جانب مخالف کی فیور میں بولا، محمد کی تائید میں بولا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آیا، نے ابوبکر صدیق سے قرآن مجید کے متعلق پوچھا، ابوبکر نے کچھ باتیں بیان کی، قرآن پڑھ کے سنایا، اس پر اس نے جملے ہیں، آپ سب کے منہ نیچے پڑے ہوئے تھے، ابو جان نے دیکھا بھائی کائے کو پریشان ہو، ارے یار دیکھو صحیح اپنا ہو کے جو ہے ان کی تائید کر ڈالی، اور کوئی دن میں سب کر لیتا ہوں، گیا ابو جہل بڑا بدماش آدمی، بناوٹ میں بھی نمبر 1، بناوٹ ڈھونگ کر رہے ہیں، بناوٹ کر ڈھونگ کر رہے ہیں، ہاں تو یہ آیا اتنا سا منہ لے کر ولید کے پاس، ارے ابو جہل خیریت سے تو ہیں؟ فرمایا جی خیریت کیسے ہو، قوم کے سردار کا حال برا ہو گیا، اسی کو کہہ رہا ہے قوم کے سردار کا حال برا ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ سنا ہے کہ ولید کے لیے لوگ صدقے کا مال جمع کر رہے ہیں کہ فقیر ہو گیا ہے، کوئی مالدار آدمی کو یہ کہے تو نہیں چڑھے اس کو کہ تیرے لیے صدقے کا مال اکٹھا کر رہے ہیں، چندہ کر رہے ہیں، اس کو غصہ ہے تو کہاں بالکل سچ، لوگوں کو پتہ چلا کہ تو ابو بکر کے پاس، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کے پاس آتا جاتا رہتا ہے، اس لیے آتا جاتا رہتا ہے کہ وہاں سے تجھے پیسے کی امیدیں کی پیسے ملے، تیرا مال پھٹ گیا، ارے ایسی کیسی بات کرتا ہے تو، سمجھے تجھے معلوم نہیں کہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں،
میں کیا کروں، لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لوگ اس طرح کی بات بیان کر رہے ہیں۔ ولید نے کہہ دیا قسم خدا کہ اب تو میں نہ عمر کے پاس بیٹھوں، نہ ابو بکر کے پاس بیٹھوں، نہ ابن ابی کبشہ کے پاس بیٹھوں۔ ابن ابی کبشہ سے مراد جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، اس نے یہ کہا۔ خیر یہ بات تو ہو گئی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اچھا پہلے مجھے یہ تو بتلا کہ یعنی ابو جہل نے کہا تیری یہ بات تو صحیح ہے کہ میں بیٹھوں گا نہیں، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تو نے قرآن کی تعریف کی ہے، تو اب اس کے مقابلے میں تو قرآن مجید کے مخالفت تو کچھ بول۔ قرآن مجید کی مخالفت میں بولے تو شیئر کر دے، اس لیے کہ قرآن کی تعریف میں جو بولا وہ بہت چلا، جب بہت چلا تو سب پریشان ہے، ٹینشن، اب قرآن کی کٹ میں بول۔ تو قرآن کی کٹ میں بولنے کی بات رکھی تو کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں کیا کہوں، لیکن دیکھ سب اشعار تو جانتے ہیں، اپنے سب تو اشعار تو اپنی گتھی میں پڑے ہیں، تو ہم لوگ سب سمجھتے ہیں کہ محمد کا لایا ہوا کلام شعر نہیں ہے۔ اس نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہتے ہو، شعر تو نہیں، یعنی ابو جہل بھی کہہ رہا کہ شعر نہیں۔ کہا دیکھ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہانت تو اپنے جو ہے نا وہ قومی پیشہ ہے، کہانت یعنی جنرل کے ساتھ دوستی رکھ کر پھر آئندہ کی خبر دینا یہ کہانت۔ کہا کہانت تو اپنی قوم کا سمجھے کہ پیشہ ہے، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ نہیں ہے۔ بالکل بات سے سمجھے، تو اب کیا کریں؟ کہا آپ ہی کو، یعنی ادھر ولید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہ شعر ہے، نہ یہ کہانت ہے، نہ فلاں ہے، نہ فلاں۔ تو کہا آپ کیا کریں؟ ابو جہل نے کہا تو ہی سوچ بتلا۔ قرآن نے مجید نے وہ بتایا، مجلس لگی ہے، ابو جہل بیٹھا ہے، دوسرے لوگ بیٹھے ہیں، ولی سے پوچھا قرآن کے مطابق تبصرہ کر کہ قرآن کو کیا کہنا چاہے۔ تو اس کے بھاؤ بڑھ گئے۔ دیکھ ابو جہل اتنا بڑا مجھ سے دریافت کرتا ہے کہ قرآن کے مطابق آپ کا کیا خیال ہے، سمجھے؟ تو اس نے کیا کیا ڈھونگ کی، ڈھونگ میں یہ پہلے سوچنے لگا، بہت سوچا، بہت سوچنے کے بعد دل میں بات طے کر لی کہ یہ میں کہوں۔ قرآن نے کہا فکر وقدر، سوچا پھر ایک رائے سے قائم کی۔ اللہ نے کہا غارت ہو فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، غارت ہو برباد ہو، کیسی رائے دی۔ اب وہ رائے بولنا تھا نا، لیکن بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا مٹک مٹک کے بولتے ہیں، مٹک مٹک کے۔ تو پہلے تو خوب سوچا، پھر اب رائے دینے کی باری آ رہی تو پہلے یوں کر کے دیکھنے لگا، تو مناسا، پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ پیشانی چڑھائی اس نے، اور پھر اس کے بعد منہ بھی چڑھایا، سمجھیے نا، اور پھر اس کے بعد دوسرے رائے پیش کی۔ قرآن اس کو کہتا ہے فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر، اس نے اس کو دیکھا، ثم نظر ثم عبس وبصر، اس نے پیشانی چڑھائی، عبس وبصر، اور منہ چڑھایا، ثم ادبر واستکبر، پھر اس کے بعد پیٹھ پھیری اور متکبرانہ انداز سے کہنے لگا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو جادو ہے جو چل آ رہا۔ جس طریقے سے جادو کے متعلق ہم نے سنا ہے کہ جادو ایک ایسی چیز ہے کہ رشتے داروں میں اس کے ذریعے سے جدائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، قریب قریب والوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ فرمایا تو وہ ہے یار، یہ تو انسان کی بات ہے، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں، یہ اس میں۔ اب دیکھیں جناب، اس نے یہ جو جملے استعمال کیے نا، اللہ رب العزت کو اسی جملے کے اوپر غصہ آیا۔ میں نے پوری نقل آپ لوگوں کے سامنے مار دی۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے اسی بنیاد پر کہا انہ کان لآیاتنا عنیدا، ہماری آیات کا منکر ہے، لہذا اب کیا کریں گے ہم؟ تو
کہا کہ ہم اس کو جو کریں گے سأصلیہ سقر، یہ نہیں کہا کہ پھانسی پہ چڑھائیں، اس کو تو جلائیں آخرت کے جب پہاڑ پہ چڑھائیں، پہاڑ پہ ہوا کے جھونکے باندھنے کے لیے، سزا کے لیے۔ لکھا علماء نے جس سعود کا یہاں پر تذکرہ ہوا کہ ہم اس سعود کے اوپر چڑھائیں گے، اس سعود کا حال یہ تھا، اس سعود کا حال یہ جہنم کے اندر دو، جہنم کے اندر ایک تو ہے ویل اور ایک ہے سعود، ایک ہے ویل ایک ہے سعود۔ ویل جہنم کی وادی کا نام، یہ ادھر یعنی ڈونڈار والی، گہرائی والی کھائی، سعود اونچائی والا ٹیکڑا، جو ہے ویل نیچے، سعود اوپر۔ لکھا یہ کہ یہ ویل جہنم کی وادی کے اوپر سے ڈالے تو اس کی گہرائی میں جاتے جاتے 40 سال لگے۔ سعود ایسا سمجھے کہ بلند پہاڑ کے نیچے سے اوپر چڑھائے تو اوپر پہنچتے پہنچتے 70 سال لگے، اور 70 سال بھی کیسے اوپر چڑھ بھی نہ سکے، اس لیے کہ وہ اتنا تاپمان، اس کی اتنی گرمی کہ یہاں پہ لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر اذا وضع يده ذهبا واذا رفعها عاد، ہاتھ رکھ چڑھنے کے لیے تو ہاتھ بھی رکھتا ہے، پاؤں بھی رکھتا ہے، ہاتھ رکھتے تو ہاتھ پگھلے، نہیں یوں اٹھایا تو ہاتھ بھی واپس ہو جائے، نہیں پاؤں رکھے تو پاؤں پگھلے، نہیں پاؤں اٹھایا تو یہ اب جیسے تیسے کر کے چڑھنا، جیسے چڑھے بغیر جانے کا کارن ہے اس لیے پیچھے سے ڈنڈے پڑے، سورے کو سعودا، بات سمجھے، علامان والعقید، اللہ اپنے کو جہنم کے عذاب سے بچاوے، آمین۔ بولنا چاہے جہنم سے عذاب سے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ مغرب و فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، ہے نا، آمین، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ۔ بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں اللہ پاک جہنم سے بھی بچاتے ہیں اور جہنم میں لے جانے والی چیزوں سے بچاتے ہیں۔ جہنم میں آدمی کہاں کو جاتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے، شہوت کے گناہ سے جاتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے نا وہ گناہوں سے نہیں بچتا، ہوتا ہے سمجھے، شیطان بار بار چڑھاتا رہتا ہے، یہ گناہ کرے، یہ گناہ کرے، یہ گناہ کرے، تو وہ آدمی اگر دل سے یہ پڑھے نا اللہم اجرنی من النار، تو اللہ پاک اس کی برکت سے جہنم سے بھی بچائیں گے، جہنم میں لے جانے والے گناہ سے بھی اللہ پاک سے بچائیں گے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو یہ اتنا خطرناک پہاڑ اس کے اوپر چڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ اس نے کیوں کیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے ناراضی کا اظہار کیا، کیوں ناراضی کا اظہار کیا؟ کہا کہ قرآن مجید کے متعلق اس نے یہ تبصرہ کیا ہے بڑے خطرناک ڈھنگ کے ساتھ، سمجھے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا کیوں، قرآن کے متعلق ایسا کیوں، سمجھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو شروع میں بتایا نا وجعلت له مالا ممدودا وبنینا شہودا، اس میں اشارہ ہو چکا کہ مال ہضم نہیں ہوا، اولاد ہضم نہیں ہوئی، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ اب میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ قلم کے اندر تذکرہ کیا ہے، کیا؟ سورہ قلم اسی کا تذکرہ کیا، ولید بن مغیرہ کا تذکرہ کیا، لا تطع كل علاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں میں نے پہلے جو مضمون سنا وہ کون سا؟ سورہ مدثر والا مضمون۔ اب یہ جو مضمون سنا رہا ہوں کون سا؟ سورہ اسی 29 پارے کے اندر ہے، دوسری صورت کے اندر، اسے کہتے ہیں سورہ نون والقلم۔ اس میں اللہ پاک نے اس کو تقریباً 8 یا 10 برے عیب سے یاد کیا۔ یہ ایک واحد بدبخت ایسا ہے کہ قرآن مجید نے اتنے سارے القاب، برے القاب اس کے لیے استعمال کیے، اور یہ فرمایا نبی جی لا تطیع، آپ بات نہ مانیے کس کی؟ ہمیشہ جب دیکھو تب اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جب دیکھو تب قسمت قسم، قسمت قسم۔ جو آدمی زیادہ قسم کھائے تو سمجھ لے گا یہ جھوٹا ہے۔
نمبر 2 کے اوپر اس کے متعلق کہہ دیا حلاف مہین، جو آدمی زیادہ قسم کھاتا ہے نا وہ لوگوں کی نگاہوں میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، ناقدرہ، دوسرا لقب۔ تیسرا غیبت خور، غیبت کرنے والا، حماس، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ اور نمبر 4 چغل خور، مشائم بنمیم، چغلی یعنی ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، حماس مشائم بنمیم۔ اور نمبر 5 پر مناع للخیر، مال اتنا سارا ہے لیکن غریبوں کو نہیں دیتا۔ نمبر 6 کے اوپر معتد، معتد کا مطلب ہے حد تجاوزی، جب کسی کو اگر مارنے پر آئے تو حد سے زیادہ مارتا۔ نمبر 7 کے اوپر معتد اسیم، کون سا گناہ ایسا ہے کہ جو کرتا نہیں ہے، بہت گنے کا۔ اور نمبر 8 پر کریلا نہیں چڑھوا، کہتے ہیں کہ ولد الزنا، حرامی، حرامی، حرامی سے سمجھتے ہیں ماں نے جنم دیا لیکن پانی باپ کا نہیں کسی اور کا، وہ حرام۔ اور یہ قرآن مجید میں یہ لقب اس لیے اختیار کیا، یہ اشارہ کر دیا جو حرامی ہوتا ہے نا، خدا کی بات ہے کہ باپ کا تو وہ ٹھکانا نہیں ہوتا، اور پانی غلط پہنچا لیکن پانی سے پکا لہٰذا اس کا اپنا کام مطلب گڑبڑ ہو، اس لیے کہہ دیا کہ اسیم میں زمین بہت ملے گا۔ بلکہ لکھا ہے کتاب میں تفسیر ابن کثیر میں وغیرہ کہ وہ اپنی ماں کے پاس گیا، نے ماں کو جا کے پوچھا کہ ارے وہیں کے جو اور قرآن میں اس کے مطابق یہ سارے عیب بتلائے، تو سب عیب میرے اندر تو پائے جاتے ہیں لیکن سچ بتلاتے ایک عیب ایسا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آتا، مجھے ولد الزنا بھی بتلایا زمین، اس کی حقیقت کیا ہے، اتنا قبیلہ ہوگا تو ماں کو جا کے پوچھا، میں نے وہاں پہ جا کے پوچھا کہ ہے ماں صحیح بتلا تو کہ قرآن نے مجھے کہا زمین، تو اس کی حقیقت کیا ہے، تو اس نے بھی بالکل صاف بتلا دیا، میں نے محمد کے کلام نے جو کہا وہ صحیح کہا۔ کہنے کو تو تیرا باپ مغیرہ ہے لیکن تیرا باپ جو تھا وہ نامرد تھا، پیسہ بہت تھا تیرے باپ کے پاس، تو مجھے خطرہ ہوا کہ تیرا باپ جب نامرد ہے بچہ کو پیدا نہیں ہوتا، تو یہ مال جو ہے وہ تیرے چچا کی اولاد لے لے گی، تو میں نے سوچا کہ کسی سے اپنا منہ کالا کر کے بچہ پیدا کرا دوں، اور وہ بچہ جب پیدا ہو جائے تو تیرے باپ کا بچہ سمجھا جائے، جائیداد اس کی ہو جائے، اس لیے میں نے فلاں غلام کے ساتھ یہ دیکھی تو اسی میں سے پیدا ہوا۔ قرآن مجید نے جو ڈکلیئر کیا وہ بالکل صحیح، زنی، بات سمجھ میں آ رہی، عتل بعد ذلک زنی، کتنا حرام بتایا، 8 پورے قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھ لو کہ قرآن اللہ پاک جو ہے، اللہ پاک نے وقت کے لیے اتنے ڈینجر کلمات ایک ہی ساتھ جو ایک ہی جگہ پر 8 پورے القاب ہے کسی کے لیے بیان کیا۔ ابو لہب کے نام کی مستقل صورت اتری ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اتنی ساری باتیں وہاں نہیں بیان ہے، ایک ساتھ بیان کیا۔ اللہ کو پھر اس کے بعد غصہ آیا، یہ 8 لفظ تو 8 برائی تو بیان کی، پھر اس کے بعد یہ کہا اصل وجہ بتلائی، ان کان ذا مال و بنین، مال بہت تھا اولاد بہت تھی، اس وجہ سے پاور آ گیا، مال اور اولاد بہت ہونے کی وجہ سے اس کا حال یہ ہو گیا کہ جب ہمارا قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو اسٹوریا اساطیر الاولین، اذا تتلی علیہ آیت لقال اساطیر الاولین، بتلا دیا مال زیادہ آنے پر بھی آدمی حقیقت کو جھٹلاتا ہے، اولاد زیادہ ہونے پر جب وہ صحیح استعمال نہیں کرتا تو آدمی حقیقت کو جھٹلاتا ہے، ان کان ذا مال و بنین۔ اللہ نے پھر کیا بتایا، دنیا کی اس کی سزا یہ بتلائی، سنسمہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر نشان مار دیں، سونڈ سے مراد ناک، اس کی ناک کو جو ہے سونڈ سے تعبیر کیا، یہ قرآن میں مذاق ہو رہا ہے اس کا، ناک کے لیے تو لفظ انف استعمال ہوتا ہے، سمجھے وہ نہیں استعمال کیا سونڈ کا، یہ لفظ تو بولا جاتا ہے کس کے لیے معلوم ہے، ہاتھی کی سونڈ کے لیے، اور اسی طریقے سے سور کے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتنا ڈینجر لفظ استعمال کر کے اس کو کتنا حقیر قرآن نے بتلایا۔
اور ہوا بھی ایسا کہ میدان بدر کے اندر ایک تلوار لیکن اس کی ناک کٹی۔ اللہ پاک نے جو بتایا وہ ہو گیا سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، زندگی بھر ناک ویسے بھی کٹی نہ دیکھنے کو بھی کٹی، عزت کی بھی ناک کٹی نہ دیکھنے کو بھی ناک کٹی۔ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ، بات سمجھ میرے بھائی، پورا قصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے دونوں جگہ کی آیات کو سامنے رکھ کے وہ بتلایا، 4 باتیں بتائیں۔ کتنی باتیں؟ نمبر 1، قرآن مجید کو گستاخی نہیں۔ اللہ کو قرآن مجید کی گستاخی میں بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ کا کلام لے تو عظمت کے ساتھ لینا چاہے، میں شروع مثال کر دیجیے۔ 1 نمبر 2 کے اوپر اولاد جو ہے اگر اپنی بات ماننے میں ہو تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور نمبر 3 کے اوپر تیسری بات، وہ تیسری بات یہ ہے جو جیسے کے ساتھ الجھتا، سمجھے، جو جیسے کے ساتھ الجھتا اس کو اتنی ہی بڑی بے عزتی۔ بعض نبی سے الجھتے تھے، یہ کم وقت اللہ سے الجھا۔ کس سے الجھا؟ اللہ سے الجھا۔ اور ظاہر بات ہے اللہ سے الجھنا تو کچھ مل سکتا ہے، اس کے سمجھ کے چلے بھی جانے نا، اس کی تو بال بھی نہیں دیکھے۔ اللہ پاک نے دھو ڈالا، دھو ڈالا تو کیسا دھو ڈالا؟ اور پھر اس کے بعد چوتھی بات کو بتانا، قیامت کے آداب کو قرآن نے جو تذکرہ کیا بڑا خطرناک، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، تو یہ کیوں ہے سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا؟ کیا ہم اس کو سمود نامی پہاڑ کے اوپر چڑھائیں گے؟ تو چڑھانے کی بات کیوں؟ تو کہا کہ وہ مال میں اولاد اس کا پاور دماغ کو چڑھ گیا، اس لیے بہت اٹھتا تھا، اچھلتا تھا، تو اولاد نے مال کا پاور چڑھا، تو اللہ پاک نے بھی پھر اس کے لیے سزا بھی چڑھنے کی رکھی۔ اس کو ہمارے علماء کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل۔ آدمی جس طرح کا گناہ کرتا ہے سزا اسی طرح کی ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، جیسا گناہ کرتا ہے ویسے سزا۔ میرے سامنے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں نہیں کہنا چاہتا، ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں۔ لکھا یہ کہ جو متکبر ہوگا، تکبر کرنے والا، تو تکبر کرنے والے قیامت کے دن قبر سے جب اٹھیں گے نکلیں گے تو ان کی سائز چونٹی کی طرح ہوگی۔ چونٹی معمولی جانور ہے، بہت تکبر کرتے تھے، بہت اچھلتے تھے، لو چونٹی کی طرح، تو چل جائے سب کے سامنے، لو بہت پانی دکھلا دیتا ہے، چونٹی کی طرح کر دیا۔ کتنی بات بتلا دی؟ 4 بات بتلائی نا۔ ہاں، اس لیے جیسا گناہ کرو گے ویسے بھگتو گے۔ اسی لیے لکھا ہے جو آدمی زنا کرتا ہے، زنا کرنے والے کے 6 نقد گناہ، کتنے؟ سب کی ڈپ پہ جانا نہیں چاہتا، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، عمر گھٹ جاتی ہے، روزی یہ ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک گناہ یہ بتایا جاتا ہے، اس نے اس کے جس ذمہ دار کی توہین اپنی اس حرکت کے ذریعے سے کی، سمجھے، اسی نسبت سے اس کی مستورات میں سے کوئی نہ کوئی مبتلا۔ جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کا نگراں اس کا باپ ہے، سمجھ رہے، اس کا باپ ہے، تو یہ زنا اور کی بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت ہوئی۔ جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس کا نگراں مان لو کہ بڑا بھائی ہے، ماں باپ نہیں ہے، اس کی بہن کے ساتھ ایسی حرکت ہوگی۔ علماء نے یہ بات کی۔ چنانچہ ایک بادشاہ کے متعلق اس طرح کی بات لکھی ہے، ایک بادشاہ نے اسی طرح کا مضمون سنا، اور ایک آدمی اس طرح کی بات، جو آدمی جو ہے اس طرح کی حرکت کرتا تو اس کی مستورات میں اس طرح کی حرکت کرتا ہوتا۔
تو اس نے جو ہے نا ایک آدمی کو بلایا اور یہ کہہ دیا دیکھ میری تو ایک ہی بیٹی ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ یہ دیکھو میں نے علماء سے یہ سنا ہے میں ڈرامہ دیکھنا چاہتا ہوں. میری بیٹی کو جو ہے نا بگھی میں بٹھا بگھی میں بگھی میں بٹھا کر پورے شہر میں تفریح کرا اور اگر کوئی کچھ کرے اس کے حسن و جمال کو دیکھے تو بولنا کچھ مت خدا کے مجھے رپورٹ دے دے. چنانچہ وہ لے کے گیا پورا دن گھماتا شام کو جو آیا تو بتلایا بادشاہ سلامت کسی نے ٹچ نہیں کیا ہمت تو کیا وہ ٹچ کر دی لیکن ایک آدمی کو دیکھا وہ آیا نہ چڑھا نہ چڑھ کر چڑھے اس کو غصہ دیا نہ چل گیا. بادشاہ نے کہا وہ عالم کی بات صحیح ہے میں نے بھی اپنی زندگی میں یہی ایک حرکت کی کسی کی بچی کے ساتھ میں نے اسی طرح کا معاملہ کیا. قرآن کہتا ہے وَلَا يَعِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ جو بھی تمہاری بری سازش ہوتی ہے یہ تمہاری بری سازش تمہارے گھر والوں کے ساتھ آ لڑتی ہے. اللہ ہم سب کو صحیح معنی باطن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص طور میرا آج کا منشا یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے کلام کی عظمت اور کلام والوں کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھے اس وجہ سے میں نے یہ تفصیل سنائی تھی. اللہ تعالیٰ اس بات کو صحیح طور سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.